الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 167 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور ان کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی مقدر کر دی گئی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بخت نصر، رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانوں میں یہودیوں کو سخت ایذائیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی میں رہے۔ قریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلر نے انہیں چن چن کر قتل کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا، بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا، اور یہیں سے انشاءاللہ ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ آج کل تو وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، آج کل مسلمانوں کی آزمائش ہے، لیکن اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں کچھ صالحین ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں وسیئات اور بدحالیوں سے آزمایا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور ان کا شرازہ بکھیر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا، اور ہم انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، اس طرح کہ کبھی ان پر ارزانی، تندرستی اور دنیوی عزت کے دروازے کھول دیے، اور کبھی ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ بعض تو مصیبت میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں رجوع نہیں کرتے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فرمایا پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے،
یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، حالانکہ اگر وہ ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، فرمایا کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ دانستہ کرتے رہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کے سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ اور فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو اپنی بد اعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں لیکن فنا کامل پیر کے مرید ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے اور گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل کن کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایسی جو عمل تھا نا یہ یہودی کیا کرتے تھے، اگر ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا عمل کرے گا تو وہ خود ہی سمجھ جائے۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کی خبر اس روایت میں دی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بسیدہ ہو کر جڑنے لگتا ہے، اور وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ان کے اعمال صرف طمع اور حرص کے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، فرمایا وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، جو بھی احکامات اس میں آئے ہیں نا ان کو مان لینا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا، اور اس کتاب کی اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جدا کرنا ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اور اس کی حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑ جائے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا، وقت میں پڑھی، اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، یعنی رکوع اور سجدے کو صحیح وقت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر دیا ہے اللہ پاک اس کو بخش دے گا، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے اللہ کے اس کو بخش دے یا اس کو عذاب دے دے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی، اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے احکام پر عمل کے سلسلے میں اب اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا موازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَن تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ صاحبان ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے تکلیف شاقہ کی وجہ سے توراۃ کے احکام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، 3 میل وہ پہاڑ لمبا تھا، 3 میل چوڑا تھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، اور ویسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ان کے پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا اور وہ پس کر مر جائیں گے۔ جب ایسے ہوا پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کے بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں اور ایک آنکھ اٹھا کر پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم پر گر نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی شان ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترنا بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ یہاں پر آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات نازل ہوئے اور ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے ذوق و شوق کے ساتھ درس قرآن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔